بسم اللہ الرحمن الرحیم 100% جہالت کو اگر کوئی آدمی 100% کانفیڈنس کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے تو مرزے سے سیکھ لے۔ اس کا ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اچھا، یہ لفظ لوگ صحابہ بولتے ہیں، صحابہ لفظ نہیں، یہ لفظ صحابہ ہے، سواد کے نیچے زیر ہے۔ اب کئی ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ ہماری بھی یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ صحابہ کو صحابی کیوں بول رہے ہو؟ اللہ دے بندو، نہ تانوں عربی آندی ہے، نہ تانوں دین دی اس نے ڈیٹیلز نے۔ آپ یہ کرنے کے بجائے یہ پوچھ لیں کہ لفظ کیا صحیح ہے۔ ایک وہ جس طرح پنجابی کہنا ہے، ایک غریب اتو بدتمیز، ایک علم نہیں ہے اوپر کانفیڈنس لیول، کہ آپ صحابہ کو صحابی کیوں بولتے ہیں، یہ تو غلط ہے۔ بھائی آپ غلط بول رہے ہیں، لفظ صحابہ ہے، سواد کے نیچے زیر ہے، صحابہ، ٹھیک ہے، صحابہ لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ عربی لغت کی مستند اور مشہور کتاب لسان العرب میں لفظ صاحب کی جمع بیان کرتے ہوئے متعدد الفاظ لکھے: اصحاب، اصاحیب، صحبان، صحاب، صحب، صحابہ، صحابہ۔ آگے لکھا: اکثر الناس علی الکسر دون الہائی وعلی الفتح معہا، یعنی اگر آخر میں گول تا نہ لگائی جائے تو پھر اکثر استعمال یہ ہے کہ اس کو صاد کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی صحاب، اور اگر آخر میں گول تا لگائی جائے تو پھر اکثر استعمال یہ ہے کہ صاد کے فتح کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، یعنی صحابہ۔ یہ بات لکھ کر آگے لکھا کہ صرف امام فرا سے یہ بات منقول ہے کہ اگر گول تا بھی آخر میں ہو تو بھی صاد پر کسرہ ہوگا، یعنی صحابہ۔ اس تفصیل سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اکثر استعمال صاد کے فتح کے ساتھ ہے، صحابہ۔ البتہ امام فرا سے صحابہ بھی منقول ہے صاد کے کسرہ کے ساتھ۔ تو جو استعمال زیادہ ہے اور زیادہ لوگ جس طرح یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مرزا کہتا ہے کہ اس طرح لفظ ہے ہی غلط۔ ابن اثیر جزری، جن کا مرزا بھی تذکرہ کرتا رہتا ہے، ان کی کتاب ہے الشافی، یہ مسند الشافعی کی شرح ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں الصحابہ فتح کے ساتھ اس کا معنی اصحاب بھی ہے اور یہ مصدر بھی ہے، یعنی مصدر کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں صاد پر فتح ہے، یعنی انہوں نے کسرہ والا تلفظ سرے سے لکھا ہی نہیں ہے۔ اب مرزا جہلمی سے ہمارا سوال ہے، صرف ایک حوالہ پیش کر دیں کسی مستند کتاب سے جس میں صاد کے کسرہ والا تلفظ لکھا ہو اور صاد کے فتح والا تلفظ لکھا ہی نہ ہو، جبکہ اکثر کتابوں میں فتح والا تلفظ لکھا ہے، کسرہ والا نہیں لکھا۔ کسرہ والا تلفظ کسی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری حقیقت پیش کر دی۔ یہ تھی مرزے کی 100% جہالت، جس کو مرزا 100% کانفیڈنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اب آپ مرزے کی وہ بات دوبارہ سنیں تو انشاءاللہ آپ کو مزید لطف آئے گا۔ آخر میں ہم مرزا اور اس کے شاگردوں کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے یہ جو کہا ہے نا کہ کسی مستند کتاب سے یہ دکھا دیں کہ جہاں کسرہ والا تلفظ لکھا ہو، فتح والا تلفظ نہ لکھا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے زیر لگی ہوئی ہو اور اوپر زبر نہ لگی ہوئی ہو، اس طرح نہیں دکھانا، بلکہ جیسے ہم نے دکھایا ہے واضح طور پر لکھا ہوا ہے بالفتح، بالکسر، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ تلفظ لکھا ہوا ہو کہ صاد کے کسرہ کے ساتھ ہے اور فتح والا تلفظ نہ لکھا ہوا ہو، ایسا کوئی حوالہ، صرف ایک حوالہ پیش کر دیں۔